الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہماری سوال و جواب کی چوتھی نشست ہے۔ صبح ایک سوال جو دوران درس آیا تھا وہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں مسجدوں میں تو اس لیے سوال یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ کر کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، علماء کے اس پر فتاوے موجود ہیں۔ مسجدوں میں آئیں تو صف بندی کر کر نماز پڑھیں، اور اگر نہیں تو پھر گھر میں جماعت کروائیں، باقاعدہ خود آگے کھڑے ہوں، لڑکے ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہوں، اور اہلیہ اس سے پیچھے کھڑی ہو، ساری جماعتیں پڑھائیں گھر میں۔ اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے گا۔ حالات ایسے ہیں تو ایسا بندہ اگر اکیلا ہو، پیچھے لیڈیز ہو، بہنیں اور والدہ ہوں، ہاں تو پھر پچھلی صف کے اندر ہی لیڈیز کھڑی ہوں گی، آگے آگے امام کھڑا ہوگا، جماعت کرائی جائے گی پوری۔ تکبیر امام خود کہے گا۔ دو لڑکے ہیں تو پھر دو بیٹے ہیں، دو بیٹے ہیں اور پھر پیچھے دو بہنیں اور والدہ، ہاں تو پہلی صف میں امام، دوسری صف میں دونوں بیٹے۔ ایک بیٹا ہے ہاں ایک بیٹا ہے تو وہ امام کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، امام اور بیٹا اکٹھے ہو جائیں گے، اور پچھلی صف عورتوں کی ہو جائے گی۔ جی، ٹیکا لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں کیا ٹیکا لگوا سکتے ہیں؟ الرجی کا یا اس بیماری کوئی بھی انجیکشن روزے کی حالت میں جس سے انسان کو تقویت اور طاقت ملتی ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیماری کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے جس سے تقویت نہیں ملتی، طاقت نہیں ملتی، وہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ جی، حمل کے دوران عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے کہ حمل کے دوران عورت روزے رکھ سکتی ہے؟ نہیں، افضل تو یہی ہے کہ وہ رکھے روزے، اور اگر اس میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور وہ پریشان ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو ایک بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اور روزہ رکھوا دے، کسی کو فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، اور جب وہ فارغ ہو جائے اور اس کے بعد صحت مند ہو جائے تو پھر روزے رکھے۔ اصول تو یہ ہے کہ فراغت کے بعد، صحت کے بعد وہ روزے رکھے۔ اب وہ کیونکہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں وہ فدیہ دے، ایسا نہ ہو کہ انسان اسی حالت میں فوت ہو جائے اور روزے اس کے ذمے رہ جائیں۔ فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی معیار کا کھانا ایک غریب کو، اس کو سحری کروا دیں، افطاری میں کھانا کھلا دیں اس کو۔ ہاں ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے اس کو، ایک وقت کا کھانا پورے مہینے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 بندوں کو، 29 بندوں کو جمع کر کے مسکینوں کو اکٹھا کھانا کھلا دیتے تھے، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے۔ ایک روزے کا ایک ٹائم کا کھانا، ایک روزے کا ایک ٹائم، قرآن مجید کے اندر فدیۃ طعام مسکین، فدیہ جو ہے وہ کھانا ہے مسکین کا، وہ ایک وقت کا سحری، کیونکہ سحری میں تو پانی اور کھجور انسان کھا لیتا ہے، اصل کھانا اس کا سحری کے وقت کا کھانا ہوتا ہے مسکین کا، تو وہ پورا کھانا کھاتا ہے اس وقت روزہ دار، تو ایسے کہ مسکین کو پورا کھانا کھلانا ہے، اور اس معیار کا جو خود کھاتے ہیں، طعام مسکین۔ تو یہ اس کے بندہ کسی کو پیسے بھی دے سکتا ہے یا اس کو پیسے دے کر اس پہ پابند کر دیں کہ آپ اس سے راشن خرید لیں، اگر آپ اسے خرید کے بھی دے سکتا ہے؟ راشن خرید کے بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ آپ یہ راشن
رکھیں اور اس سے آپ سارا مہینہ کھانا کھائیں۔ اب وہ غریب ہوگا تو روزے بھی اپنے رکھ لے گا اور اچھا کھانا اسے میسر آ جائے گا، سارا مہینہ کھانا کھا لے گا، وہ ایک مہینے کا پورا اسے راشن لے کر دے دیں۔ اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں ایماندار ہے اور میرے کہنے کے مطابق وہ راشن ہی لے گا تو اسے پھر آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، وہ پیسے کسی اور میں استعمال اور کہ میں نے کھانا کھانا ہے اس نے، فدیہ طعام مسکین، کھانا کھانا، تو اسے اس میں اپنے پیسوں سے وہ کوئی اور چیز استعمال کرے، اس پیسوں سے وہ کھانا میسر کھانا لے۔ فدیہ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لانفسکم۔ آج کیونکہ ہماری نشست یہ 5 بجے، 4:45 ہم شروع کرتے تھے 4:45 پر، آج لیٹ ہو گئے، کل پورا آدھا گھنٹہ سوال و جواب ہمارے چلے، بلکہ ہم نے آخر میں بند کر دیا، سوال موجود تھا۔ جی جب وہ ہم قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں ختم کرنے کے بعد 7 یا 14 سجدے جو آخری میں کیا جائے گا۔ ہاں، جب قرآن مجید تکمیل ہوتی ہے، پورے پارے قرہ حضرات پڑھ لیتے ہیں تو احناف کے ہاں 14 سجدے، تو وہ پھر 14 سجدے اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، پھر اگلے ہفتے وہ پھر تلاوت کی تو پھر سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ احناف کے ہاں 14 سجدے ہیں اور اہل توحید کے ہاں، اہل السنہ کے ہاں 15 سجدے۔ سورۃ حج کا جو سجدہ ہے جہاں لکھا ہوتا ہے عند شافی، کہ امام شافی کے نزدیک یہاں پر سجدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ احناف اس کو سجدہ نہیں مانتے، حالانکہ یہاں سجدے کا حکم ہے، تو یہ سجدے موقع پر کرنا چاہیے، اور آدمی بھول جائے تو اس کا نہ سجدہ صاحب ہے اور نہ اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے کہ 14 اکٹھے کیے پھر میں ایسے کر لوں گا، اگر ایسا کوئی دین اور شریعت اور لازم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تعلیم دیتے، ایسی کوئی تعلیم کتاب و سنت میں نہیں۔ اگر ایک آدمی کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بھیج سکتا ہے؟ اگر یہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے والدین دنیا میں نہیں ہیں تو وہ قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو بھیج سکتا ہے؟ والدین فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں تو اولاد کا ہر عمل جو بھی وہ نیکی کرے گا، قرآن پڑھے گا، بھیجے یا نہ بھیجے، وہ اس کے والدین کو ملے گا، ثواب اس کو پورا ملے گا اور پڑھنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ جو کہ میرے اس قرآن کا ثواب فلاں کو مل جائے، کیا میں نے نمبر 1 میں نے اس قرآن پڑھنے کا ثواب رب سے حاصل کر لیا؟ کیا یہ قرآن پڑھنے کا ثواب رب نے مجھے دے دیا؟ قبول ہو گئی ہے یہ نیکی؟ یہ تو کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو قبول اس نے کرنی ہے اور وحی کا منقطع ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کا ثواب، پہلے میں خود تو ثواب حاصل کر لوں، کیا پتہ میرا یہ ثواب اللہ کے ہاں یہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، کہ ویسے عقل کے خلاف۔ دوسرا کہ یہ میں TCS کرا دوں اپنے والدین کو کہ اس کا ثواب اس کو ملے، شریعت میں یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ پڑھ پڑھ کے قرآن بلٹی کراتے ہی رہتے۔ ہمیں نیکی کا کام کرنے چاہیے اولاد کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 کام اس کے رہ جاتے ہیں، باقی سارے کام منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 کام ہیں، علم نافع، کہ وہ علم، کوئی سوال و جواب کی نشست، کوئی تفسیر کی کلاس، ترجمے کی کلاس، کوئی کتاب، کوئی CD، کوئی دین وہ کر گیا جس سے لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ توحید پر درس دیا ہے، لوگ سناتے جا رہے ہیں، آخر تک چلتا جا رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے، وہ جب تک ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو بھی نیکی کرے گی والد اولاد کو بھی پورا عمل ملے گا اور والدین کو بھی بغیر بھیجے یہ مولویوں کی ایجاد کردہ بدعت کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، یہ بناوٹی باتیں۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ، وہ کوئی اینٹ مسجد میں لگا گیا، جب تک نمازیں ہو رہی ہیں وہ مسجد آباد ہے، ثواب ملتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پہلے دن میں دعائے قنوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قنوت نازلہ، سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن ہی قنوت نازلہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ قنوت وطر اور چیز ہے، قنوت نازلہ اور چیز ہے۔ قنوت نازلہ کفار پر بد دعا ہے اور یہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ رمضان کا پہلا دن ہے، اس وقت بھی کشمیر میں لاک ڈاؤن تھا، کشمیر بند تھا، ظلم ہو رہا تھا، اور افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے، امریکن موجود ہے وہاں پر، عراق میں تباہی ہے، فلسطین میں تباہیاں ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کفار کے لیے بد دعا قنوت نازلہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کسی مسلمان کی یہ دعا سن لے، بد دعا، اور انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کشمیر کی آزادی کے لیے کہ اللہ اسے آزاد کر دے اور کشمیریوں کو اللہ آزادی نصیب فرمائے، اور ان کی ماں و بہنوں کی جو عزتیں برباد کر رہے ہیں کفار، اللہ انہیں محفوظ فرما دے۔ تو یہ دعائیں مسلمان کو اپنے مسلمان کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور سوال، جو شخص مسجد میں 6 فٹ کی فاصلہ رکھ کر نماز پڑھایا جا رہا ہے، اس موقع پر کیا درست ہے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہی جائز ہے؟ دونوں بہتر ہیں۔ جو مسجد کی جو برکتیں ہیں وہ گھر میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن مسجد میں یہ 6 فٹ کے فاصلے جو ان سے نا، اس پر بھی علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ یہ اضطراری کیفیت ہے، اور مسجد میں صف بندی کر کے نہیں کرنے دیتی گورنمنٹ، تو گھروں میں پڑھنا ہے، اس پر بھی علماء کے فتوے موجود ہیں۔ تو جس طرح بہتر میسر ہو اس طرح آدمی کو کر لینا چاہیے۔ رکوع کے بعد غفلتیں کے بعد ہاتھ سینے میں باندھ لینا چاہیے یا کوئی چھوڑنا چاہیے؟ یہ سوال یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا نہیں باندھنے چاہیے۔ یہ ایک حدیث سے باندھنے والوں کو غلطی لگی ہے، باندھنے والے کہتے ہیں چھوڑنے والوں کو غلطی لگی ہے۔ سنت کا جو فہم حاصل ہو جائے اس فہم کے مطابق عمل کیجیے۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مربی، ہمارے ایک استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ باندھنے کے سخت خلاف تھے، اور ہمارے دوسرے استاد اور مربی پیر بدیع الدین رحمہ اللہ محدث دیار سندھ کے، وہ باندھنے کے سخت قائل تھے۔ تو دلائل دیکھیے اور آپ کو جہاں فہم حاصل ہو جائے ویسے کر لیجئے، لیکن جس علاقے میں لوگ باندھتے نہ ہوں وہاں نہیں باندھنے چاہیے۔ پوچھیں گے یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، پھر وہ خطیب سے پوچھیں گے سنت ہے، وہ کہے گا سنت نہیں ہے، تو آپ اس میں الجھاؤ گا، کیونکہ دونوں حدیث کے فہم حاصل کرنے میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں باندھ رہے ہوں وہاں باندھتے رہنا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنے چاہیے، اور جہاں نہ باندھ رہے ہوں وہاں باندھ کر ایک نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ پریگننسی کے بعد جب بچہ ہو جائے اس وقت روزہ رکھنا لازمی ہو گیا؟ ہاں، جب آدمی، عورت کا سوال یہ ہے کہ جب ڈیلیوری ہو جائے اور بیبی پیدا ہو جائے اور خوشیوں والا موقع اللہ میسر فرمائے، پھر وہ فیڈ کرا رہی ہوگی بچے کو، تو اس وقت وہ اگر رکھ سکتی ہے تو ضرور رکھے، اور اگر اس وقت بھی نہیں رکھ سکتی تو پھر فیڈ کرانے کے بعد رکھے اس پر روزے فرض ہیں اس کے اوپر۔ جب صحت ہو جائے تو پھر روزے کا وہ قرض اتار دیں۔ نماز تراویح میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک؟ ہاں، نماز تراویح میں کیا یہ دعا ثابت ہے حدیث سے، اللہم انا نستغفرک ونعوذ بک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ والی دعا جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم اہل حدیث اس کو نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس میں اس دعا کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ جو تیرے باغی ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کہ ہم تیرے باغیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن باغی سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ بیٹا بے نماز ہے ساتھ رکھا ہوا ہے، باپ بے نماز ہے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ یہ پڑھتے تھے اور باغیوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔
باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹا باپ کو چھوڑ دیتا تھا، گردنیں اتار دیتے تھے میدان جہاد میں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم فاجر فاسق کو چھوڑتے نہیں ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، خاندان، برادری، آفس، احباب، دوست، اس لیے ہمیں بار بار جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اے اللہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے تو ہیں نہیں، تو اس سے بہتر ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رمضان کے 3 عشرہ ہے، ایک رحمت والے، ایک برکت والے، ایک جہنم سے آزادی، کیا اس بارے میں کوئی حدیث ہے یا؟ یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ ایک رحمت والی، ایک برکت والی اور ایک مغفرت والی، جہنم سے آزادی والی، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کو علماء ضعیف قرار دیتے ہیں 3 عشرے جو ہیں۔ اچھا، ایک بندہ الحدیث ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ختموں میں جانا ہے یا یہ وہ، اس کو پتہ نہیں تھا، ابھی اس نے جب پتہ چل گیا توبہ کیا تو اس کا کیا ہے؟ بس توبہ کر لیے، اللہ انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ سے ہر گناہ جھڑ جاتا ہے، جب توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ صاحب عشاء کی اگر نماز رہ جائے تو فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے یا ظہر کے؟ عشاء کی سوال یہ، عشاء کی نماز اگر رہ جائے تو کب پڑھے؟ جو ہی آنکھ کھلے فوراً پڑھے گا، جو ہی آنکھ کھلے گی تو فوراً پڑھے گا، وہ قرض ہے۔ اگر فجر کے ٹائم آنکھ کھلی پہلے یہ پڑھے گا، عشاء کے 4 فرض پڑھے، تو وتر بھی لازمی ہے یا وطر، پھر وطر جون سا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ فرض ادا کر دے، اور پھر فجر کی سنتیں پڑھے، فجر کی فرض پڑھے، پھر بیٹھا رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد جس طرح وہ تہجد پڑھتا تھا تو پھر پوری اتنی رکعتیں پڑھے گا، 1 رکعت کو اضافہ کے ساتھ۔ اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تھا پھر وہ فرض پڑھے گا، اور فرض کے بعد 2 وطر پڑھے گا، پھر فجر کی سنتیں پڑھے، پھر فجر کی عشاء پڑھے، فجر کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح 2 سنتیں پڑھتے ہیں ایسے ہی، ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک دفعہ رہ گئی تہجد کی نماز 11 رکعتیں، تو آپ نے اگلے دن 12 رکعتیں ادا کی، فجر کے بعد 12 رکعتیں ادا کی، تو فجر کے بعد پھر وہ 2 وطر ادا کر دیں۔ اللہ عالم۔ سینیٹائزر میں جو ہے نا الکوحل ہوتی ہے، ہاں اس کا استعمال کر کے مسجد جانا ٹھیک ہے؟ ہاں، سینیٹائزر سے الکوحل ہوتی ہے، اور الکوحل ہاتھ لگانے سے اڑ جاتی ہے، الکوحل کو کھلا رکھ دیں تو ختم، شیشی خالی ہو جائے گی، جو ہی ہاتھ پر لگائیں گے دوائی رہ جائے گی، الکوحل اڑ جائے گی، الکوحل ختم ہو جائے گی۔ ماسک پہننے سے چہرہ بند ہو جاتا ہے کیا؟ ماسک پہن کر نماز؟ مجبوری ہے، یہ تو مجبوری کے اوقات وہ مسئلہ نہیں رہتا کہ ماسک پہن کر نماز پڑھیں، عمومی طور پر ماسک پہن کر نماز نہیں پڑھیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے، بیماری ہو، ماسک پہن کر، کپڑا لپیٹ کر، منہ لپیٹ کر نماز پڑھے گا، مجبوری ہے، مسئلہ مجبوری کا۔ کسی اور بندے نے سوال کیا، نماز تراویح میں کیا دعائے اللہم انا نستعینک یہ ثابت ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ یہ دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونعوذ بک، یہ دعا ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کو ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کا ترجمے کے اندر یہ لفظ ہیں، اس دعا میں یہ عربی لفظ ہیں جس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، کہ ہم اللہ تیرے باغیوں کو چھوڑتے ہیں نہیں، اور اس دعا کو پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے یہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ پڑھنی چاہیے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ کتنے منٹ کے ہو گئے سیشن؟ جس سیکٹر میں مریض متاثر ہو جائے وہاں کے لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاں، جو سیکٹر اس وائرس سے متاثر ہو جائے اور اسے سیل کر دیا جائے گا تو پھر گھر کے اندر باقاعدہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گھر والوں کے ساتھ۔ جب اسے بند کر دیا گیا تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ جاوید غامدی اور قادیانی توفی کا معنی موت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی علیہ السلام وفات پا چکی ہے، یا توفی لفظ کی معنی موت ہے؟ غامدی اور مرزائی جو ہیں موت لیتے ہیں، معنی کس کا؟ توفی، متوفی کا، کافی پرانے لفظ ہے۔ ورافعک الی ومطہر، قرآن نے جب اس لفظ کی تشریح کر دی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
تو یہاں پر موت کیسے لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قرآن نے تشریح کر دی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، نہ وصولی چڑھائے گئے، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے۔ تو پھر معنی وہی لیا جائے گا کہ قرآن کی تفسیر کر رہا۔ رمضان کے 3 عشرے کے ریلیٹڈ کی جو خاص دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، رمضان کی جو دعا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما، یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ طاق راتوں میں بالخصوص کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایسا اگر قنوت نازلہ پڑھ لیں کتنے منٹ ہو گئے؟ وتر میں تو دونوں ہو جاتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھیں جو وتر قنوت نازلہ وتر میں پڑھی جائے؟ ہاں، ائمہ حرم پڑھتے ہیں قنوت نازلہ بھی اور قنوت وتر بھی، دونوں کو اکٹھا کر کے وہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ ائمہ سے یہ ثابت ہے، کر سکتے ہیں، دعا ہے، دونوں کو اکٹھا کر لیں، دعا ہے۔ سحری کرتے وقت اگر وقت اذان ہو جائے، اذان شروع ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت اذان شروع ہو جائے اور میں کھانا کھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہو جائے تو اس برتن کو جس میں کھا رہے اس کو کھاتے رہو، اس کے اندر کھاتے رہو، اس میں جلدی جلدی کھا کر وہ ختم کر لو، بے شک اذان ختم ہو جائے اسے جلدی جلدی اپنا پیٹ بھر لو تو انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، کھا سکتا ہے کھانا۔ احناف کے ہاں اذان ہوتے ہی فوراً پانی اور گلاس اور برتن بند کر دیتے۔ کتاب و سنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ کھانا اسے کھانا چاہیے، وہ برتن کو صاف کرے۔ ایسا وہ ایک میں نے سنا تھا، وہ مرزا محمد علی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس میں حدیث میں ہے کہ وہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، بقایا آپ نہیں کھا سکتے۔ حدیث کے لفظ جو ان سے ہیں کتاب الصیام میں انشاءاللہ دیکھ کے اگلے کل کے سیشن میں بتائیں گے، یاد رکھیے گا اس سوال کا جواب، حدیث کا لفظ نکال کے دکھائیں گے۔ روزے کی حالت میں اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں؟ روزے کی حالت میں گناہ کبیرہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے رو رو کر کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ تو ڈھال ہے گناہوں سے، پھر گناہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسا روزہ دار ہے؟ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، گناہ تو روزے سے بھاگتے ہیں، تو یہ کیسا روزہ دار ہے جو ایسا روزے رکھتا ہے اور گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے؟ اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔